وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، ہم انشاءاللہ ابھی سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا مطالعہ پیش کریں گے. جس طرح میں نے ابتدائی لیکچر میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب نے سورہ بقرہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے موضوعات کے اعتبار سے. پہلا حصہ ہم جو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 39 تک تھا اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب جو دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 141 تک، تو اس حصے کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ابھی کوشش کریں گے کہ آج کی اس ڈسکشن میں ہم اس کو کور کر لیں. تو اس حصے کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بنی اسرائیل کو جو کے سامنے آخری شریعت یعنی کہ شریعت محمدیہ اس کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ پیش کی جا رہی ہے، اور اس دعوت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو عملاً جو ہے وہ ان کے منصب سے جو ہے وہ معزول کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو امامت کے منصب سے معزول کر کے تو امت محمدیہ کو یہ منصب جو ہے وہ عطا کیا جا رہا ہے. تو اس میں یہ مرکزی مضمون یہ ڈسکس ہوا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اس دوسرے حصے کے 6 ذیلی موضوعات بن جاتے ہیں، ذیلی نکات بن جاتے ہیں، جس میں پہلا حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دینے کا ہے. دوسرا جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو قیامت کے روز ان کا انجام ہوگا اس کے حوالے سے ہے. تیسرے حصے میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات کیے ان کا ذکر ہے، اور پھر ان احسانات کے مقابل جو بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی، جو جرائم کیے، ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے. چوتھے حصے میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جو نسلی تعصب ہے اور تفاخر کی جو روش ہے اس کی طرف نشاندہی کی گئی، جو میثاق بنی اسرائیل ہے اس کا ذکر کیا گیا. 5ویں حصے میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ شریعت محمدیہ کی دعوت دی گئی، اسلام کی دعوت دی گئی، اور ان کی جو نسل پرستی ہے ان کی روش کو جو ہے وہ اس کے اوپر بے خونی کی گئی. جو شرک کے اوپر اعتراضات، شرک کے حوالے سے جو بات ہے وہ اس حصے میں کی گئی، اور اسی طرح جو ہے بنی اسرائیل کے جرائم کا جو ہے وہ اس حصے میں ذکر کیا گیا. 6 حصے میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کا جو راستہ تھا، جو ان کی دعوت تھی، اس راستے کو اختیار کرنے کی دعوت عمومی طور پر تمام انسانیت کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو یہ اس دوسرے حصے کا جو ہے وہ پورا ایک اجمالی جائزہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 43 میں فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جو ہے وہ جھک جاؤ. یہاں پر جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے. نماز کو ایک معیار کے طور پر یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ نماز دراصل تمہارے ایمان کو تولنے کا ایک پورا کا پورا پیمانہ ہے کہ تم کس درجے پر کھڑے ہو. نماز کی ادائیگی دراصل جو ہے وہ آپ کی اس ایمانی سطح کی طرف کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کتنا اس پر جو ہے وہ لبیک کہہ رہے ہیں، کتنا آپ بندگی رب کو اختیار کیے گئے ہیں. اس لیے اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے. اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد کی طرف اور نماز کی ادائیگی کا شوق کتنا ہمیں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور مسجد کو ہم کیا مقام اور کیا حیثیت دیتے ہیں. کیا وہ ہمارے نزدیک ایک باغ کی جس میں جا کر آپ کو خوشبو میسر آئے، ایمانی حرارت میسر آئے، آپ کا قلب و نظر منور ہو، آپ اس خوشبو سے معطر ہوں، یہ والی کیفیت ہے؟ ایک لہلہاتے باغ جیسی ہے، ایک ایسے گلدستے جیسی ہے، یا آپ
مسجد میں جا کر ایک قید خانے کی احساسات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. تو مسجد جو ہے وہ قید خانے والا معاملہ ہے ہمارے نزدیک یا ایک باغ جیسا معاملہ ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس کا جائزہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو صبر اور نماز یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کو آسان بنا دیتی ہیں. اور جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں صبر اور نماز سے کام لینا چاہیے. اور انبیاء کی بھی یہ روش تھی اور انبیاء کی بھی یہ سنت ہے کہ انبیاء کرام بھی ہر مشکل وقت میں کیا کرتے تھے؟ فوراً سر بسجود ہو جاتے، نماز ادا کرتے تھے، اللہ کے آگے جھک جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتے تھے. اس لیے یہ نماز اتنا قیمتی یہ سرمایہ ہے، اس کو اپنے ساتھ ہر وقت ایک قوت کے طور پر دینا چاہیے. نماز فحاشی اور برائی سے روکنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، گناہوں سے بچانے کا اپنے آپ کو بہترین ذریعہ ہے. اس لیے نماز اور صبر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو لیس کرنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 47 میں کیا فرما رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے حوالے سے یہاں پر ذکر شروع ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو کہ جسے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر جو ہے وہ فضیلت عطا کی تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور اس رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک یہ بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل کے مختلف رویوں کا یہاں پر تذکرہ ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، بنی اسرائیل نے حق کو تبدیل کر دیا، اللہ کے احکامات میں رد و بدل کر دی. بنی اسرائیل نے انبیاء کو جھٹلایا، اور نہ صرف جھٹلایا بلکہ انبیاء کو قتل کرنے تک کی سازشیں کی. عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا، گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی، علماء پر مختلف فتوے جو ہے وہ لگانا شروع کر دی. عوام نے ان بنیادوں پر جھوٹی عوام کو جو ہے وہ جھوٹی جو ہے وہ توقعات جو ہے ان سے وابستہ کرنی شروع کروا دی. اور بنی اسرائیل نے جو ہے وہ نعمتوں کی ناقدری کرنی شروع کر دی. جو زمین کی پیداوار جو ان کے لیے من و سلوا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر ان کو عطا کی، تو انہوں نے اس کی ناشکری کی. اور نہ صرف ناشکری کی بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو جہاد سے انکار کر دیا. تو یہ زبان کا بگاڑ اور اللہ کی واضح آیات کو بگاڑ کر اس کی مختلف اس کو معنی پہنانا شروع کر دیے. جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے عہد باندھا تھا، انبیاء کے ساتھ جو عہد باندھا تھا وہ باتحدی کی، یوم سبت کی خلاف ورزی کی. یہ بہت سارے واقعات ہیں اس جیسے، یہ پوری ایک طویل فہرست ہے. تو ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر بڑا فضل و کرم کیا تھا اور تمہیں اس دنیا کی افضل ترین قوم کے طور پر جو ہے وہ نمایاں کیا تھا. ایسی بات نہیں ہے، تمہیں وہ مقام اور مرتبہ دیا تھا. تو یہاں پر ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ قافلہ ایمان کا حصہ بن جاؤ، اور جو شریعت اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جا رہی ہے یہ دین جو ہے اسی دین کا تسلسل ہے. یہ انبیاء، یہ نبی انہی انبیاء کا جو ہے وہ تسلسل ہے. تو اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین مبین جو ہے کامل شریعت جو تمہارے سامنے رکھ دی ہے، تو اب اس نبی پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول کو اپنا پیغمبر مان لو، دوبارہ اپنے آپ کو صحیح عہد کے ساتھ باندھ لو. اور تمہارے آباء و اجداد کو جو فضیلت دی گئی تھی اس وجہ سے دی گئی تھی کہ انہوں نے تب اقرار کیا تھا، ان انبیاء کی پیروی کی تھی اور ان انبیاء کو مان لیا تھا، تسلیم کر لیا تھا. تو آج تم بھی مانو تاکہ تمہیں پھر وہ مقام جو ہے وہ میسر آ سکے. تو یہاں پر یہ پورا بنی اسرائیل، تو یوں بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم پر ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ نعمتوں کا نزول کیا، رحمتوں کا نزول کیا، فضیلت دی. تو ان فضیلتوں میں سے نمایاں فضیلتوں کا بھی یہاں ذکر کیا گیا. تمہیں فرعون کے اس جبر سے، فرعون کے تسلط سے تمہیں ہم نے نجات دی. یہ فضیلت ان کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی. تمہیں سمندر سے جو ہے وہ راستہ دے دیا، 12 چشمے پھوٹے، بادل نے سایہ کیا، من و سلوا، فلسطین میں تمہیں دوبارہ آباد کاری کا موقع میسر کیا،
مسلسل انبیاء تمہارے درمیان آتے رہے، آسمانی کتب جو ہے وہ تمہارے درمیان آتی رہی، دنیا کا تمہیں ہم نے امام بنا دیا، دنیا کی امامت والی قوم بنا دیا، تو اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، ٹھیک. اور ان سے پھر وعدے کیا لیے، یہ فضیلت دینے کے بعد ان سے وعدے کیا لیے گئے تھے کہ تم شرک نہ کرو، تم جو ہے وہ تورات پر عمل کرو، تم والدین سے اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، یتامہ و مساکین کی مدد کرو، نماز اور زکوٰۃ ادا کرو. یہی وعدے لیے گئے تھے نا، اور یہ وعدے ہم سے بھی لیے گئے ہیں، امت محمدیہ سے بھی. اچھا، جب بنی اسرائیل کا یا کسی بھی سابقہ قوم کا ذکر ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ آپ تقابلی جائزہ لیتے رہے، بین ہی یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، ٹھیک. تو یوں یہ اچھا، اب جب ان کو یہ فضیلت بھی دے گی اور ان سے وعدے بھی لیے گئے، پھر بنی اسرائیل کو سزا کیوں دی گئی؟ سزا اس لیے دی گئی کہ جب انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، اللہ کی احکامات کی بجا آوری سے انکار کر دیا اور شرک کرنے لگ گئے، یعنی کہ گائے کی پرستش کرنے لگ پڑے. انہوں نے جو ہے وہ جو عہد باندھا یوم سبت کے حوالے سے اس کی خلاف ورزی کی. تو یہ پوری ان کی جو ہے وہ، اور پھر جو دیگر جو احکامات تھے ان کو انہوں نے ترک کر دیا، اللہ کے قوانین کی پامالی کرنا شروع کر دی. مختلف جو ہے وہ ایسی جو خرافات میں انہوں نے اپنے آپ کو ملوث کر لیا جو ان کو زیب نہیں دیتی تھی. تو اس بنیاد پر جو ہے ان کو سزائیں دی گئی. پہلی سزا سب سے بڑی جو ہے تو یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ امامت کے منصب سے جو ہے وہ معزول کر دی. اور پھر آگے چل کر جو ہے وہ تحویل کعبہ کا بھی جو حکم آیا ہے، جو سورہ بقرہ میں ہی وہ آیات موجود ہیں. تحویل کعبہ کا جو حکم آیا وہ بھی دراصل اس امت کو معزول کر کے امت محمدیہ کو امامت کے منصب پہ فائز کرنے کا ایک بڑا استعارہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے آج امت محمدیہ بھی صرف اس بات پر فخر نہ کرے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں اور تا قیامت یہ امت جو ہے وہ قائم رہے گی. یہ یقیناً قابل فخر بات ہے، کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی، یہی شریعت تا قیامت رہے گی. یہ فخریہ بات ہے اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت، یہ سعادت ہمارے حصے میں رکھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ذہن نشین رکھیے کہ اگر ہم بھی عملی کام نہیں کریں گے، گو کہ اس دنیا میں ہمیں امامت کے منصب سے تو معزول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تا قیامت یہی امت قائم رہے گی، لیکن ہمارا انجام جو ہے وہ انہی کی طرح ہوگا. روز محشر جو ہے وہ ہمیں بھی دھتکار دیا جائے گا اگر ہم عملی طور پر جو ہے وہ دین پر نہیں چلیں گے، اللہ کی بندگی اختیار نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، کتاب الہی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، تقوی کی روش اختیار نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا بھی انجام جو ہے وہ برا ہی ہوگا. اس لیے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ ان جیسے کام نہ کرے اور مسلسل اپنا جائزہ لے کہ کیا ہم وہی کام تو نہیں کر رہے کہ جو بنی اسرائیل نے کی ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 74 میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثم قست قلوبکم کی بات کریں کہ تمہارے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں، اور کس وجہ سے سخت ہوئے ہیں کہ تم نے بندگی رب کو واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی، واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی انکار کی روش کو اختیار کیا گیا. اچھا، یہاں پر 3 پتھروں کی بات کی گئی اور 3 رویوں کی بات کی گئی. اب ان کا تقابلی جائزہ لے لیجئے، 3 پتھروں اور 3 انسانوں کے رویے کو ذرا یہاں پر دیکھ لیجیے. پہلی قسم کے پتھر کی بات کی جا رہی ہے کہ جس میں چشمے جو ہے وہ پھوٹتے ہیں، چشمے بہتے ہیں. اچھا، اسی طرح اگر آپ انسانوں کی قسم کو دے لیں تو انسانوں میں بھی بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ خیر اور نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک، وہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور بتدریج ان کے دل میں جو ہے وہ دین کی محبت جو ہے وہ پنپتی رہتی ہے، پرورش پاتی رہتی ہے.
حتیٰ کہ آخر کار ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو ان کے اندر جو خیر جو ہے وہ پیوست ہو چکی ہوتی ہے، جو پرورش پا چکی ہوتی ہے، وہ پھر عملی میدان میں اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ چشمہ اندر کا خیر کا چشمہ پھوٹتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو سیراب کرتا ہے اور خیر سے پورے معاشرے کو سیراب کرتا ہے اپنی شخصیت کی بنیاد پر، یعنی کہ وہ خیر اس کے اندر ہوتی ہے اور خیر ایک روز جو ہے وہ باہر ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز سے یہی سیم جو ہے وہ انسانوں کی یہ قسم موجود رہتی ہے، جو علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جو فطرتاً سلیم ہوتے ہیں اور دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن دین پر اس طرح عمل پیرا نہیں ہوتے، لیکن دروس کی محافل میں دین کی طلب رکھنے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ وہ خیر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، مستحکم ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ عملی زندگی میں اس کا پھر اظہار ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے پتھر جس کی مثال دی گئی ہے، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، تو یہ جو پھٹنا ہے، یہ پھٹنا بھی جو ہے کہ وہ پتھر جو ہے اس میں چیزیں جو ہے وہ باران رحمت ہوتی ہے، وہ جذب کرتا چلا جاتا ہے، ٹھیک، اور لوگوں میں بھی جو ہے وہ خیر جذب ہوتی رہتی ہے، لیکن اتنی جلدی وہ باہر نہیں آتی، وہ پھٹتی نہیں ہے، اظہار نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی کسی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے، تو فوری وہ خشیت الہی سے جھجھلا جاتا ہے اور رجوع الہی کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہوا تو اس نے رجوع اللہ کر لی، اس کو نقصان بڑا صدمہ پہنچا، اس نے اثر نو اپنا جائزہ لیا، اس کے اندر وہ خیر جذب تھی، خیر جذب ہوتی رہی، تو وہ پھر اس حادثے کے نتیجے میں وہ خیر جو ہے وہ باہر آ گئی۔ اس پتھر کی طرح کہ جو پتھر کے اوپر بھی جب زد لگتی ہے، پتھر کے اندر وہ جب بارش ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو جو ہے وہ اس پتھر کو ہٹ ہوتا ہے یا کسی زلزلے کے نتیجے میں، آفت کے نتیجے میں، تو پتھر جو ہے پھٹتا ہے، اس سے وہ پانی اور چشمہ پھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ انسانوں میں بھی ایسی بے پایا مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کی۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جو بظاہر جو ہے، جن کی یہاں پر پتھر کی مثال دی گئی کہ وہ خوف الہی سے لرز کر گر پڑتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے انسان کے کہ جو بظاہر ہمیں جو ہے وہ پتھروں کی طرح سخت نظر آتے ہیں، ان کے رویے میں سختی ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو اتنے ان کے اندر عجز و انکساری نہیں ہوتی، سختی ہوتی ہے، لیکن جو ہے جب بھی ان کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کا کلام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو وہ جھک جاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کی تین یہ قسمیں معاشرے میں موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان انسانوں پہ کام کریں، ان تک ابلاغ دین کا کام ہو، دعوت پہنچائی جائے، تاکہ ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، جو فطرت سلیم ہے، ہمیں انسانوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہمیں انسانوں سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلسل جو ہے وہ دعوت دین کا کام کرتے رہنا چاہیے، لوگوں تک قرآن کی دعوت پہنچاتے رہنا چاہیے، اور ایک داعی اللہ کا یہی فریضہ اور یہی منصب ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سخت نہ کر دے۔ قرآن تو دراصل جو ہے وہ نصیحت ہے، اور اس نصیحت کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، اور ہمیں اپنی خواہشات کا اسیر نہ بنائے، اور خواہشات کے شر سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ابن القیم نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں جو دل میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، جو دل کو سختی کی طرف لے جاتی ہیں۔ پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو لوگوں سے ملنا جلنا، سوشل اس حد تک ہو جانا کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ لطف اندوزی کے لیے، دل کی تسکین پہنچانے کے لیے ہم ایسی محافل کا جو لاؤ کا شکار ہوتی ہیں اس میں ملبس ہو جانا، اور ہر وقت جو ہے وہ لطیفے، اور ہر وقت جو ہے وہ طنز و مزاح، تمسخر، اور اس کا شکار ہو جانا، یہ چیز۔ دوسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ خواہش کی پرستی، خواہشات نفس کا اسیر ہو جانا، بس وہی کام کرنا کہ جو دل کو اچھا لگے، مجھے دل کو اچھا لگ رہا ہے تو میں کر رہا ہوں، دل نے مجھے روک دیا تو میں نے چھوڑ دیا، چاہے وہ نیکی کا راستہ ہو۔ تو دوسری بات وہ فرما رہے ہیں کہ خواہشات نفس کی پیروی۔ تیسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرنا، اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت کو جاگزین کر لینا، تو یہ بھی دلوں کو جو ہے وہ کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے۔
چوتھی چیز زیادہ کھانا، بہت زیادہ کھانا اور اپنے آپ کھاتے ہی رہنے والی روش میں مبتلا کر دینا، اور کھانے کا ذوق اس طرح بڑھ جانا کہ کھانا پینا ہی مقصد زندگی بن جائے، تو یہ دل میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ پانچویں اور آخری چیز وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سونا، اتنی آرام دہ لائف اپنی کر لینا اور سونے کا اتنا اسیر ہو جانا، غفلت کا شکار ہو جانا کہ آپ کے وقت کا نظم و ضبط ہی جو ہے وہ منتشر ہو جائے، اور آپ جو ہے وہ صرف کھائیں پیئیں اور سوئیں، یا ضرورت کی چند چیزیں جو ہے وہ نوکری کریں اور بس یہی آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ تو یہ پانچ چیزیں میں نے کہا کہ یہ دلوں میں سختی پیدا کرتی ہیں، دلوں میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجیے کہ جب دل بگڑ جاتا ہے تو کوئی اچھی سے اچھی بات بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی تو وہ بھی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ دل مرداب ہو گیا، دل سخت ہو گیا، دل بگڑ گیا، آپ نفس کے اسیر ہو گئے، نفس شیطانی کی۔ اس لیے اس دل کے بگاڑ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔